تو یہ ڈاکٹر صاحب کا کلیم بالکل درست تھا. اس میں چونکہ وہ ڈبیٹر ہیں, انہوں نے چیلنج کیا کہ جی میں اس پہ ڈبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو لاہور میں کچھ کرسچنز کے آپ کہہ لیں پاسٹرز یا ان کے پادری پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے منازعہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے غور سے میری بات نہیں سنی. میں نے یہ کلیم کیا تھا کہ کم از کم 20,000 کے مجمع کو جس نے کبھی ایڈریس کیا ہو اس پادری کو میرے مقابلے پر لے کے آئیں. 20,000 کا مجمع اس نے کسی چرچ میں نہیں, اوپن گیدرنگ میں, کیونکہ چرچ میں یا مسجد میں تو لوگ عبادت کے لیے بھی آ سکتے ہیں, مجبوراً وہ کسی مولوی کی یا پادری کی بات سنیں گے. ایکسکلوسیولی اس نے کوئی پروگرام کیا ہو اور وہاں پہ 20,000 کا کم از کم مجمع ہو تو اس کو آپ میرے ساتھ مقابلے پر لے کر آئیں, کیونکہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ ایک ہیوی ویٹ جو چیمپئن ہے وہ کسی چھوٹے بچے کے ساتھ مناظرہ کرے تو لوگ کہیں گے بچے کو مارا ہے, فلاں تو ٹکر کا تھا, اس کے ساتھ بات کرتے تو پتہ چلتا. اور یہ بات بالکل درست ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی, 100% درست ہے. اور اس میں جو انہوں نے جملہ بولا وہ بالکل صحیح تھا کہ تم لوگ صرف میرے ذریعے سے فیم حاصل کرو گے, مشہوری حاصل کر لو گے کہ فلاں شخص کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تمہیں تو کوئی نہیں جانتا, تو مجھے تو ملینز آف پیپل جانتے ہیں, بلکہ کروڑوں میں لوگ ہیں, تو تمہیں مشہوری ملے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنا بڑا لانچ کرو. بالکل صحیح بات کی. ویسے اب وہ دیوبندی اور وہابی کدھر ہیں جو انجینئر صاحب کو تانا دیتے تھے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ وڈے نو والواؤ. ان کا کلپ آنا چاہیے تھا نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی خلاف کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہوئی بڑے کو, یہ بھی تو ایک پادری ہے نا جی, یہ بھی تو نمائندہ ہے نا جی, میں بھی ایک ذمہ دار مولوی ہوں نا جی اپنے فرقے کا جی, مجھ سے کیوں نہیں بات کرتے. لو سامو, کوئی نہیں بولے گا کیونکہ ان کا مسئلہ صرف میرے ساتھ ہے, کیونکہ میں نے منجی ٹھوکی ہے. ہاں او منجی جڑی واج اڑتی سی نا باپا جانی دے ابا جی دی, ہاں اور ٹھوک دیتی میں. تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے, اور یہی بات ہے جو میں بھی کرتا تھا کہ گلی محلے کے بچوں کو ہم کیوں جواب دیں گے, وہ تو فیم حاصل کریں گے, تو بڑا لانچ کرو. ڈاکٹر صاحب تو خیر خود کہتے ہیں نا کہ بڑا لانچ کرو, میں مناظرہ کروں گا. میں نے اللہ کے فضل سے کبھی کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا. یہ ساری میری ویڈیوز جواباً ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ حق پہ ہے تو ہمارے مولوی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتا, تو میں نے کہا تھا کہ بڑے کو ہوا لگواؤ. لیکن یہ اتنے بے ایمان ہیں, ہر دفعہ بیٹھتے ہیں نا, جو بھی مولوی نیا آتا ہے کہتا ہے دیکھو جی ہمارے بزرگوں کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ جی نکالو ہوا لگواؤ, بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو ہم یہ اس کو دیکھ لیں گے, یہ ہم سے بیٹھے. او بھائی میں نہیں کہتا, مجھے کوئی شوق ہے تمہارے مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں یا مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں, اور یار ان کی ویڈیوز بھی کوئی 2,500 3,000 4,000 بندہ دیکھتا ہے. مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں انہیں بھی فیم دوں, لیکن چونکہ تم نے ان کو بڑا مانا ہوا ہے اور تم کہتے ہو کہ بڑے کے ساتھ بیٹھو, تو میں نے یہ بات کی تھی. مجھے تو کوئی شوق نہیں بیٹھنے کا. ایون ڈاکٹر ذاکر نائک یہ پاکستان آ کر تھوڑی بہت ان کو ویورشپ ملی ہے, کوئی ویڈیو ان کی 2-2.5 لاکھ, کوئی 4 لاکھ تک گئی, کوئی 1.25 لاکھ تک. ادروائز پاکستان آنے سے پہلے ان کی ویڈیوز بھی 5,000 6,000 7,000 پہ ہیں. اور وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے یوٹیوب نے میرے اوپر بلاک کیا ہوا ہے اور پابندی لگائی ہوئی ہے, اس وجہ سے ہو رہا تھا. وہ اس طرح نہیں, یوٹیوب نہیں ایسا کرتا, ورنہ ابھی کیوں آ گئی ویورشپ. پھر کنٹینٹ اب ایسا سامنے آیا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں, کنٹینٹ ہوگا تو لوگ دیکھیں گے. سبسکرائبر آپ کے بے شک جتنے مرضی ہوں, ان سے زیادہ سبسکرائبر جو ہیں وہ ہمارے کراچی کے مفتی صاحب کے ہیں, 4.5 ملین کے قریب. ان کی ویورشپ بھی یہی ہے, 5,000 6,000 حد 10,000 12,000. اس لیے آج کل پھر وہ دوبارہ سے مجھے چھیڑ رہے ہیں. نہیں بھائی, آپ جو کچھ کر دیے بس کافی ہے. مفتی بینک 5 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہے, ویورشپ کتنی ہے 1,500 2,000 2,500. کیونکہ کنٹینٹ وہی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. کرنٹ افیئر پہ آپ بولیں گے نا جو مسلمانوں کے اس وقت کے مسائل ہیں, پھر مسلمان اسے انٹرسٹ سے سنیں گے. بیسیکلی ڈاکٹر صاحب کو اس لیے اب لوگ سننا شروع ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کہ ایک قیمتی سرمایہ لوگوں تک پہنچے, ورنہ تو لوگ سیریس نہیں لے رہے تھے. وہ پاکستان کے ٹور سے انہیں اس حوالے سے فائدہ ہوا ہے الحمدللہ.
تو یہ ان کی بات بالکل درست ہے کہ اس طرح ہر بندے کے ساتھ میں کیسے مناظرہ کروں گا. اور دیکھیں یہ اتنی یونیورسل بات ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے سب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. ابھی ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب نے پچھلے ہفتے کسی ایک بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں گفتگو کی تو اس نے جینون کوسچن کیا کہ حضرت آپ کے خیال میں کیا مفتی منیب الرحمان صاحب جو بریلویوں کے سب سے بڑے عالم ہیں انہوں کو انجینئر صاحب کے لیے کوئی ایک عالم دین مخصوص نہیں کرنا چاہیے جس کے حق میں وہ ویڈیو بنا دیں کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار ہے، اور وہ انجینئر صاحب سے مناظرہ کرے، اور وہ بھی ان کی خواہش پہ. میں نے نہیں کبھی ان کو کہا کہ مجھ سے مناظرہ کرو، میں جواباً کہتا تھا کہ بڑے کو ہوا لگواؤ. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ بات تو صحیح ہے. اب انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، ہاں ان کو سمجھ آ گئی ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں وہ تو بار بار وہی باتیں ریپیٹ کر رہا ہے اور میں جواب دیتا ہوں پھر وہ ریپیٹ کرتا ہے. مفتی صاحب نہ تسی کوئی جواب دیتا، نہ تواڈے کسی وڈے بھرا نے، نہ کوئی چھوٹے بھرا نے، جواب ہے ہی نہیں ہے. تم جھوٹ بول رہے ہو جواب میں، اور جواب کیا دے رہے ہیں کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں. سوال میں نے یہ کیا تھا کہ اے مفتی 2009 میں تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا مناظرے میں بیٹھ کے، تو اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا؟ آج تو میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے کتابیں بدل گئی ہیں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شہ ہی کوئی نہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو، تمہارے اکابر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو، تمہارے اکابر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. جھوٹ بولتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں. 2009 میں تو نے کیوں مناظرہ کیا شتی ہاتھ کے نام پہ اور کہا یہ معرفت کی باتیں ہیں؟ اس وقت نہیں تھی کتابیں بدلی ہوئی؟ بالکل. اور ڈر گئے جو ہے، ہاں نس گئے جو ہے. تو اس کا جواب نہیں ہے اس کے پاس. کہتا ہے جواب ریکارڈ کرا رہا ہوں. جواب ہے جی کتابیں بدل گئی ہیں، اگلی گل کرو. یہ جواب ہے؟ تیرے پیر میرے لیے نے دفاع کیا ہوا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر. اس وقت تو ٹارزن بنا ہوا تھا جی میں غلام احمد قادیانی سے بات کروں گا. شکر کرو نیچے گل ہوئی، منہ نہ مار چھڑنا سی انہیں کہنا سی کہ تیرے کار کھورا پہ نکلتا ہے چشتی رسول اللہ تھا. تیرے اعلیٰ حضرت نے دفاع کیا ہوا ہے، سبا سنابل کی تعریف کی ہے، کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا تو اعلیٰ حضرت گیا، اور اگر اسے نہیں پتا لگا تو بزرگی گئی. لو سامو. تیرے چاچو نے دفاع کیا تھانوی صاحب نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ کے اندر. چاچو بھی فارغ ہو گیا. تو مفتی صاحب اب مانے ہیں. مفتی صاحب ویسے اب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب کے حق میں بات کی ہے کہ جب انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے. واہ 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 ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. تبدیلی آ گئی ہے، یہ ہے اصل تبدیلی. اور یہ وہ بندہ ہے جس نے ممتاز قادری کو ورگلایا تھا، اور وہ اس کی ویڈیو موجود ہے جس میں اس نے اپنی پگڑی ایسے گرا دی تھی کہ جی 295C کے بارے میں کسی نے یہ وہ کر کر کے. تو دیکھو کدے کوئی مولوی یا اس کا بیٹا کسی کو قتل کرنے کے لیے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے سامنے نہیں آیا. ہمیشہ لوگوں کے بچے ورگلاتے ہیں. یہ خادم رضوی کے 2 بیٹے ہیں نا، یہ کیوں نہیں نکلے تھے اس وقت؟ چلو ہوں نکلو، شکار اسی تو دینے، بلکہ تھوڑے ایسے تو مسئلہ ہی نہیں، جس کو چاہو شکار بنا لو. کچھ آلے شکار تھوڑے پینڈنگ نے لسٹ وچ تے نکلے نا. انس رضوی، سعد رضوی نہیں، لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہیں، خود ان کے ناموں کے اوپر حرام کے چندے اکٹھے کرتے ہیں. ٹوٹل ان کی اوقات یہ ہے.
تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ مفتی طارق مسعود نے معافی مانگ لی ہے, اب اس کے بعد کوئی اور معاملہ نہیں ہونا چاہیے. کاش تجھے یہ پہلے بات پتا ہوتی. اس کے ساتھ یہ بھی بتا کہ پہلے تیرا یہ موقف نہیں تھا. تمہارے بزرگوں نے تو بالکل عجیب و غریب فتوے دیے ہوئے ہیں کہ بھئی گستاخ کی توبہ ہی قبول نہیں ہے. دنیا میں ہم اسے آخرت میں پہنچا دیں گے, آخرت میں جا کے بخشش ہو جائے گی, دنیا سے ہم اسے نکالیں گے. آج تم لوگوں کا عقیدہ درست ہو گیا, الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے, ہم ویلکم کہتے ہیں. بس ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اب پبلک کو بتاؤ کہ تم پہلے گمراہ تھے, اب تمہیں ہدایت ملی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ کہنا کہ آپ اپنے بڑے کو لے کے آئیں, یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن ایک چھوٹی سی چیز جس میں ان سے اختلاف رائے کروں گا کہ جو انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہے اس میں تو پاکستان میں کوئی بھی ایک پادری ایسا نہیں ہوگا جو اس کرائٹیریا پہ پورا اترے, کیونکہ یہاں تو کلچر ہی نہیں. ظاہر ہے کہ یہ ملک جو نان مسلمز ہیں ان کے لیے کوئی اتنی سیف جگہ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, کہ وہ اس طرح اوپن گیدرنگ میں پروگرام کر سکیں. تو ڈاکٹر صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی ایک بندہ آپ نامینیٹ کرتے ہیں, وہ نام لے رہے ہیں باہر کے سپیکرز کا, اور بات پاکستان میں کر رہے ہیں اردو سپیکنگ والے لوگوں کے ساتھ, تو ان میں سے ایک ان کو کہ کوئی ایک بڑا لانچ کر دیں, میں اس سے بات کر لوں گا. یہاں پہ میں یعنی ان سے اختلاف کروں گا کہ پورے ملک سے ایک بندہ تو ہو سکتا ہے نا, کیونکہ آپ پورے ملک میں آ کے بات کر رہے ہیں, تو یہاں پہ ملینز آف کرسچنز موجود ہیں, کوئی ایک اپنا ریپ نامزد کر دیں گے. تو یہ والی شرط آپ ختم کر دیں, کیونکہ اگر اس شرط پہ آپ آئے نا تو پھر یہ شرط اگر میں نے بھی رکھی نا تو ہمارے مقابلے میں بھی کوئی مولوی نہیں بات کرے گا جو ان کے چیلنج کے مطابق. میں نہیں ان کو چیلنج دے رہا. مفتی منیر صاحب نے 20,000 کے مجمع کیا, کبھی 10,000 سے بھی نہیں خطاب کیا. یہ جو کبھی کبھار کوئی جلسے جلوس وہ والے کرتے ہیں نا, وہ بھی اسپیسیفکلی ایک مولوی سے نہیں, کسی ایک ایشو کے اوپر ہوتا ہے تو ہوتا ہے, ادروائز ان لوگوں کے جمعوں کے دوسری اذان میں تو لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی حالت ہے. یا تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی اس طرح کی اختلافی بات نہیں ہوتی, وہ ایک معاملہ ڈفرنٹ ہے. باقی عام مولویوں کے بھی پاکستان میں بھی جن کے کروڑوں ماننے والے ہیں نا, ان کے بھی پروگرام 20, 25, 30,000 والے کوئی نہیں ہوتے. اجتماع ہونا ایک الگ چیز ہے, جو تبلیغی جماعتوں کے یا دعوت اسلامی کے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ان کا ٹاپک یہ نہیں ہوتا ڈیبیٹ والا. اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف درست ہے کہ ساروں سے بات نہیں ہوگی, بڑے کو لانچ کرو, کوئی ایک نامینیٹ کرو, اس سے بات کر لیں گے.